السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ 10 پارے ہم مکمل کر چکے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 11 کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یعتذرون وہ عذر پیش کریں گے، الیکم تمہاری طرف، اذا جب، رجعتم تم لوٹو گے، الیہم ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا کہہ دیجئے نہ تم عذر پیش کرو، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم اعتبار کریں گے، ہم بات مانیں گے، لکم تمہاری، قد تحقیق، نبأنا اللہ خبر دے دی ہم کو اللہ نے، من اخبارکم تمہاری خبروں میں سے، یعنی تمہاری خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور ان قریب دیکھیں گے اللہ تمہارے اعمال، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی، ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ طرف غیب اور ظاہر کے علم کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے دے گا تم کو، بما اس کی جو کنتم تم تھے، تعمل تم عمل کرتے۔ اس ساری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم تبوک سے واپس جاؤ گے مدینہ میں، تو جو منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف بہانے عذر پیش کریں گے کہ اس وجہ سے ہم نہیں گئے تھے تو ہمیں سزا نہ دیں، یا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اس طرح کے بہانے بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہنا کہ ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ تم کس وجہ سے نہیں گئے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ سَيَحْلِفُونَ ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، سا کا مطلب ان قریب ہوتا ہے، اوپر بھی آپ نے پڑھا، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم جب تم پلٹو گے، الیہم ان کی طرف، جب تم لوٹ کے ان کی طرف جاؤ گے نا مدینہ، تو وہ قسمیں کھا کے تمہیں یقین دلائیں گے، لتعرضوا عنہم تاکہ تم اعراض کرو ان سے، یعنی تم ان کو سزا نہ دو، فاعرضوا عنہم پس اعراض کرو ان سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے اعراض ہی کرو، ان سے منہ ہی موڑو، انہم بے شک وہ، رجسن وہ ناپاک ہے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون بدلہ اس کا جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو انہوں نے اپنا یہ کام کیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، تو اس کی سزا یہی ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لترضوا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، عنہم ان سے، فإن ترضوا پس اگر آپ راضی ہو جائیں، عنہم ان سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یرضی نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین نافرمان قوم سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو منافق ہیں یہ آپ کو قسمیں کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ وہ سچے ہیں تاکہ وہ آپ کو راضی کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے نا تو اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ الاعراب دیہاتی، اشد زیادہ سخت ہیں، کفرن کفر کے لحاظ سے، ونفاقن اور منافقت کے لحاظ سے، واجدروا اور وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، اللہ کے نہیں، یعلموا وہ جانتے، حدود حدود ما انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، علی رسولہ اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم اور اللہ بہت جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیہاتیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ دیہاتی عربی کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کے اس آس پاس ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے، دیہات تھے، ان کو عربی کہا جاتا ہے، ان کے وہاں کے رہنے والوں کو عربی یا دیہاتی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو دیہاتی ہیں نا وہ زیادہ سخت ہیں کفر کے لحاظ سے بھی، اگر وہ کافر ہیں تو ان کا کفر بھی شدید ہے، اور اگر وہ منافق ہیں تو ان کا نفاق بھی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، اور وجہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے جانتے نہیں ہیں۔ حدود سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے احکامات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے احکامات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں یہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ جو عربی یا دیہاتی ہوتے ہیں نا، یا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ دیہات کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں درستگی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، یہ قدرتی طور پر ان کے اندر یہ سختی موجود ہوتی ہے۔
ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کا، صحیح مسلم میں بھی ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بچوں کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، تو ایک دیہاتی عرابی بھی وہاں موجود تھا، اس کا نام اقرا بن حابس تھا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا، کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحم کو نکال لے تو میں کیا کروں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر شفقت یا رحم کا مادہ نہیں ڈالا تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا۔ تو یہ قدرتی طور پہ ان کے اندر یہ سختی و درستگی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر میں بھی زیادہ سخت ہے اور منافقت میں بھی زیادہ سخت ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے احکامات سے واقف نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور عرابیوں میں سے من یتخذ جو بناتا ہے، ما جو ينفق وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن تاوان، یتربص بکم الدوائر اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردش کا۔ یعنی دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد خرچ کرنا پڑ جاتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں یا صدقات خیرات کی صورت میں، تو ان کو وہ تاوان لگتا ہے۔ تاوان کیا ہوتا ہے؟ تاوان ایسا خرچ ہوتا ہے جو انسان کو ناگواری سے ادا کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی وہ خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا لیکن اس کو دینا پڑ جاتا ہے مجبوری سے، تو ویسا ان کو لگتا ہے۔ حالانکہ اس کا تو کتنا اجر ہے اگر خوش دلی سے دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی ہے اور ویسے بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صدقات کا کئی گنا بڑھا کے اجر دیتے ہیں۔ تو اور مسلمانوں کے بارے میں یہ جو دیہاتی لوگ ہیں زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں۔ زمانے کی گردش سے کیا مراد ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں مصیبتوں کا، پریشانیوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ خود ہی ختم ہو جائیں، زمانے کے مصائب کا شکار ہو جائیں، تو اس طرح سے یہ سوچتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ علیہم دائرۃ السوء اور انہی پر ہے بری گردش۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کر رہے ہیں، انہی کے اوپر زمانے کی گردش یعنی زمانے کی مصیبتیں انہی پر واقع ہوں۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب اور عرابیوں یعنی دیہاتیوں میں سے من یؤمن وہ جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ویتخذ اور وہ بناتے ہیں ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات قربت کا ذریعہ، اندہ نزدیک اللہ کے، وصلوات رسول اور دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا سن لو انہا بے شک وہ قربت ہے لہم ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے دیہاتی عرابی ایک طرح کے نہیں ہیں، کچھ لوگ تو خرچ کیے کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ یا صدقات خیرات کی صورت میں، اس کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، جو بھی اپنے صدقات و خیرات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آل ابی اوفا کے کچھ لوگ آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات پیش کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبول کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ابی اوفا کی آل پر رحمت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو صدقہ یا خیرات یا کوئی بھی نیکی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ اس کو دعا دیں، اللہ سن لو انہا بے شک وہ قربت ہے، قربت کا مطلب ہوتا ہے نزدیکی کا ذریعہ، قریب ہونے کا ذریعہ، لہم ان کے لیے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔